اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلتنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عزیزان محترم، بزم کا آغاز ہوا اور شاعر نے نعت پاک سے ذکر کا سلسلہ شروع کیا اور بڑی روانی کے ساتھ جوش کا انداز لیتے ہوئے مسدس کہے گئے اور بہت اچھی طرح نبھایا. اور پھر اس کے بعد ہمارے چھوٹے بھائی بہت پیارے ناظم مقاصدہ جو ہندوستان گیر نہیں عالمگیر شہرت کے حامل ہیں، قرطاس کربلائی صاحب نے پھر نعت مصطفیٰ کو معراج سے ملا دیا. اسی لیے میں نے معراج کی آیت کو عنوان بنایا ہے، پڑھنا ہے فاتح کربلا. توجہ رکھیے گا، ہاں توجہ، یہی بات ہے. مجھے موضوع سے الگ نہیں پڑھنا ہے. آپ جانتے ہیں، آپ تو ہمارے عادی بھی ہو گئے سننے کے کہ ہم ذرا موضوع کی بیماری کے آدمی ہیں اور پیدائشی بیماری موضوع کی لگی ہوئی ہے. تو مجھے پڑھنا ہے موضوع ہی پہ فاتح کربلا ہی کی شان میں. مگر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی تمہید سے ہی ملحق ہو کے سورہ اسرا کی یہ پہلی آیت کو عنوان کلام قرار دیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان ہے بزرگ، بے عیب، پاک و پاکیزہ اور منزہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات معراج پر لے گیا ہے نا، راتوں رات معراج پر لے گیا. وہ ذات سبحان ہے. کیوں لے گیا؟ وجہ اس سفر کی کیا ہے؟ تو سفر کی وجہ بیان کی گئی، لے نوریہو من آیاتنا. کیوں بلایا ہے وہاں؟ اپنی کچھ نشانیاں دکھلانے کو. بیدار ہیں؟ جو کچھ آپ نے سنا وہ یاد ہے نا؟ کیوں بلایا ہے؟ اپنی کچھ نشانیاں دکھلانے کو. نشانیاں دکھلانے کو. آپ نعت میں سن رہے تھے، میں اپنی اتنی لفظیں تو اب جمع کروں گا نہیں، کہ اللہ نے زمین بنائی مصطفیٰ کے صدقے میں، آسمان بنایا مصطفیٰ کے صدقے میں، سمندر بنائے مصطفیٰ کے صدقے میں، شجر و حجر بنائے مصطفیٰ کے صدقے میں. اور پھر انہوں نے ایک بیت میں یہ بات پڑھی کہ جب گمان بھی نہ تھا مصطفیٰ تھے. بات پہنچ رہی، جب گمان بھی نہ پیدا ہوا تھا تب مصطفیٰ تھے. بھئی توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات
توجہ ہے؟ جب سب کچھ رسول ہی کے سامنے بنا تو ساری نشانیاں تو اللہ کی رسول کے سامنے ہیں، پھر کیوں کہہ رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا؟ ہم نے بلایا ہے تاکہ میں اپنے حبیب کو اپنی کچھ نشانی دکھلاؤں۔ رسول نے سفر معراج طے کیا، میں پوچھوں یا رسول اللہ، بہت جلدی یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے تو آپ نے نشانی کیا دیکھی؟ قدرت نے کیا نشانی دکھلائی؟ کہ سب کچھ تو میرے سامنے ہی تخلیق ہوا ہے، کوئی نئی چیز کائنات کی ایسی نہ تھی جسے میں نے نہ دیکھا ہو، مگر ایک چیز تھی، مجھے اب تک یہ پتا نہ تھا اللہ کس کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد یا کس لہجے میں بات کرتا ہے۔ وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھ سے مرتضیٰ کے لہجے میں بات کی۔ کس کے لہجے میں؟ مرتضیٰ کے لہجے میں۔ اب موضوع ذہن میں رکھیے گا، فاتح کربلا، جشن فاتح کربلا۔ تو نبی گئے معراج پر، معراج پر کیا دیکھنے؟ اللہ کی نشانیاں۔ کہاں تک گئے یہ تو جبریل کو بھی پتا نہیں۔ نہیں، آپ بھول گئے قطع، بھی انہوں نے یہ قطع پڑھا۔ توجہ ہے، کہاں تک نبی گئے یہ تو جبریل کو بھی پتا نہیں، کیونکہ جبریل بھی تھک کے پیچھے رہ گئے، تھک کے پیچھے رہ گئے، اور مصطفیٰ اس سے بھی آگے گئے۔ تو کہاں تک مصطفیٰ گئے اس کی کسی کو خبر نہیں، مگر مصطفیٰ گئے مقام معراج پر، فکانا قابا قوسین او ادنا۔ تو قابا قوسین تک نبی گئے، تو وہاں تک تو نبی کی نالین گئی ہے۔ قابا قوسین و ادنا پہ نبی کھڑے ہیں نا۔ اب جب منظر محسوس کیجئے گا تو میں موضوع سے قریب ہو جاؤں گا۔ قابا قوسین و ادنا پہ کون کھڑا ہے؟ مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ دیکھیے جو موسیٰ تھے جن سے اللہ نے کہا تھا فخلا نالیک، یہ وادی مقدس ہے، موسیٰ اپنی جوتیاں اتار کے آئیے۔ مگر جب مصطفیٰ کو بلایا ہے تو نالین سمیت بلایا ہے۔ یا رسول اللہ یہ اہتمام کیوں ہے؟ یا پالنے والے یہ کون سی ضرورت ہے کہ مصطفیٰ نالین سمیت جائے؟ کہا صرف یہ بتانے کے لیے کہ کل دنیا اس معراج کو روحانی کہے گی، اس لیے نالین سمیت بلایا ہے۔ روح جوتیاں نہیں پہنا کرتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ اللہ صلی علی، ہے نا؟ فکانا قابا قوسین او ادنا۔ بھئی میرے ساتھ رہنا عزیزو۔ نبی کہاں ہے؟ مقام معراج پر۔ جہاں بھی اللہ نے کھڑا کیا وہاں مصطفیٰ نالین سمیت کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ کی نالین سے افضل ان کے قدم ہیں۔ توجہ، مصطفیٰ کے نالین سے، میرا جملہ رہے گا نا کہ مصطفیٰ کے نالین سے افضل ان کے قدم ہیں، کہ وہ نالین ان کی قدموں کی بدولت وہاں پہنچی ہے۔ توجہ ہے، اور ہر انسان کا قدم اس سے افضل،
اس کے دوش ہوا کرتے ہیں، تو مصطفیٰ کا دوش قدم سے بھی بلند ہے، تو اب معراج کی افضلیت پر نبی کے ہیں کاندھے، اور اس کاندھے میں بیٹھنے والا حسین ہے۔ بتوجہ ایک سال یا مصطفیٰ جسمانی اعتبار سے فکانا قوبہ قوسین و ادنا، اور اس جسم مطہر پر جو سوار ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ ہے میرے ساتھ رہیے گا، اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کی معراج صاحب معراج کے دوش پر ہے، نہیں جملہ پہنچا سکا۔ حسین کی معراج صاحب معراج کے دوش پر ہے، نہیں۔ پھر آپ کو ایک منزل سے روشناس کراؤں، نبی نے فرمایا معراج سے آنے کے بعد جب دنیا نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی تحفہ، رسول نے کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، تو نماز ہے سفر معراج۔ اس دنیا میں مومن کے لیے نماز ہے سفر معراج، اور یہ معراج بھی طے کون کر رہا ہے؟ عام مومن نہیں، مصطفیٰ۔ بیدار ہیں؟ عام مومن نہیں، مصطفیٰ وہ معراج طے کر رہے ہیں، یعنی حالت نماز میں ہے، اور جب سجدے میں سر رکھ دیا حسین پشت رسول پر آ گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ہے مومن کی معراج نماز، اور رسول اس معراج میں ہیں، اور پشت رسول پر کون ہے؟ حسین۔ یہ حسین کی معراج ہے۔ اب اس منظر تک آیا ہوں تو دو جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ کوئی بچہ اگر حالت نماز میں کوئی ہو تو چھوٹے بچے پشت پر ہمارے گھروں میں بھی آ جاتے ہیں، کبھی ایسا کوئی منظر ہو دیکھیے گا۔ اب سائنٹیفک ہے وہ، اب بہت ٹھہر کے نہیں بات کرنا چاہتا۔ جب بھی کوئی بچہ کسی بھی بزرگ کی پشت پر سوار ہوتا ہے تو اس کا چہرہ اسی طرف ہوتا ہے جدھر بزرگ کا چہرہ ہوتا ہے۔ بڑی نازک سی بات ہے۔ جدھر بزرگ کا سر اور چہرہ ہوتا ہے بیٹھنے والے کا بھی رخ اسی طرف ہوتا ہے۔ رسول تھے قبلہ رخ، اور سجدے میں پشت پر حسین بیٹھے تو اپنا رخ قبلہ کی طرف نہیں کیا بلکہ نمازیوں کی طرف کیا، الٹی سمت میں بیٹھے، رخ ادھر نہیں قبلہ کی طرف، الٹی سمت میں بیٹھے، الٹی سمت میں بیٹھے۔ جیسے ہی بیٹھے ویسے ہی جبریل نے آ کے رسول کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا، رسول کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یا رسول اللہ جب تک حسین خود سے نہ اتر جائیں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ دیکھیں جشن فاتح کربلا ہے، اور میں فاتح کربلا تک یہ موضوع لے کے آؤں گا۔ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ رسول نے 3 بار کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہی رسول کی عادت تھی، 3 بار کہتے تھے، تب سجدے سے سر اٹھاتے تھے۔ اور جناب جبریل نے ہاتھ پکڑ لیا کہ جب تک حسین خود سر نہ اٹھائیں، اتر نہ جائیں، تب تک سجدے سے سر
نہ اٹھائیے گا۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، مگر آج حسین نماز کو معراج دے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جس نماز میں رسول 70 مرتبہ کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس نماز کی معراج کی انتہا ہے۔ آئیے قبلہ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے دیکھیں، ایک بار سبحانہ ربی الاعلی کہنا واجب ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو یہ عرض کر دوں کہ ایک بار جو کہنا واجب ہے وہ بہت سنبھل کے اور ٹھہر کے کہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جلدی میں نماز جو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ایک ہی بار تو کہنا ہے، اور کہہ کے جلدی سے اٹھ جاتے ہیں، تو اس میں نماز میں خلل واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ جب سر سجدے میں رکھ رہے تھے ابھی رکھا ہی نہیں تھا کہ سبحانہ شروع ہو گیا ہے نا، اور وَبِحَمْدِ منہ سے نکلا بھی نہیں تھا کہ سر اٹھا لیا، تو وہ سجدہ ناقص ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر ایک بار ہی سبحانہ ربی الاعلی و بحمدہ کہنا ہے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ سبحانہ کے سین سے لے کے وَبِحَمْدہ کے ہے تک سجدے ہی میں سر تھا۔ اتنا اطمینان سے کہہ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے ایک بار، ورنہ رسول نے عادت اسی لیے ڈلوائی 3 بار کہنے کی، تاکہ بیچ کا ایک بار تو صحیح ہو ہی جائے گا۔ ہے نا، اگر جلدی میں بھی سر رکھا تو پہلا سبحانہ خطرے میں ہوگا، ہے نا، اور جلدی سے سر اٹھایا تو وَبِحَمْدِ ناقص ہوگا، مگر بیچ والا سبحانہ ربی الاعلی تو پورا ہو جائے گا۔ اس لیے رسول نے یہ محترم سی عادت ڈلوائی، توجہ ہے، سبحانہ ربی الاعلی 3 بار کہنے کی۔ تو ایک بار کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا سنت ہے۔ اس میں 2 جو شامل ہے وہ 2 سنتی ہے اور 1 واجبی ہے۔ بات ہو گئی۔ جو لوگ جماعت پڑھنے کے عادی ہیں وہ اس سے واقف ہیں کہ جب امام کچھ گھٹا بڑھا دیتا ہے تو پیچھے والے گڑبڑا جاتے ہیں۔ پہنچ گیا جملہ یا کھل کے پڑھ دوں؟ دیکھیں، نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں لوگ گڑبڑا جاتے ہیں، کیونکہ روز عادت ہے قنوت پہلے پڑھنے کی، تو گڑبڑ ہو جاتا ہے نا، پہلی رکعت میں نہ پڑھنے کی تو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان عبادت میں بھی کسی نہ کسی حد تک عادت کا پابند ہے، کسی نہ کسی حد تک عادت کا پابند ہے۔ تو 3 بار سبحانہ ربی الاعلی، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں اکثر عشاء کی، دیکھیے کچھ بات خاص ہے کہ جو بتا بھی دینا چاہتا ہوں مسئلہ پہنچ جائے۔ چوتھی رکعت میں اکثر پیش نماز رکوع میں ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ پیچھے سے کسی نے آواز دی اللہ اکبر، کیونکہ کچھ بہت چالاک لوگ ہیں جو ایک ہی نماز میں 2 جماعتوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہے نا، 3 رکعت تک تو مغرب پڑھی اور چوتھی رکعت میں عشاء میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بھئی دیکھیں جگاڑ کا زمانہ ہی ہے، اور وہ بھی جگاڑ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے کہ 2 جماعتوں کا فائدہ ایک ہی مطلب جماعت میں ایک ہی نماز میں اٹھایا جائے، تو رکوع سے شامل ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہاں امام نے سنا کسی نے کہا اللہ اکبر، تو جو 3 بار سبحانہ ربی العظیم تھا وہ 1 بڑھ جاتا ہے تاکہ وہ شامل ہو جائے۔ تو جب امام صاحب 1 بڑھاتے ہیں
تو 20 آدمی کی جماعت میں 6 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں نا. ایسا ہوتا ہے. اگر یہ بات پہنچ گئی، میں نے مسئلہ بھی پہنچا دیا اور نفسیات بھی پہنچا دی، تو اب جملہ میرا رائے گا انشاءاللہ نہیں جائے گا. امام حسین پشت رسول پر بیٹھے تو ادھر رخ کر کے نہیں بیٹھے جدھر قبلہ تھا، ادھر رخ کر کے بیٹھے جدھر نمازی تھے. مولا ادھر رخ کس لیے کیا ہے؟ حسین آواز دے گا میں دیکھوں تو کہ کتنوں کو نماز پڑھنے آتی ہے. 3 کے بعد جیسے ہی رسول نے کہا چوتھی بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، بہت سے سر اٹھے اور جو منظر دیکھا کہ رسول کی پشت پر امام حسین ہے تو ٹھٹک گئے. مگر چونکہ نماز جاری تھی پھر سجدے میں سر رکھ دیا. رسول نے پھر کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. سمجھا کہ اب تو حسین اتر ہی گئے ہوں گے. پھر سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا حسین بیٹھے ہوئے. توجہ سے کہ سب کی نماز حسین چیک کر رہے ہیں. پھر سجدے میں سر رکھ دیا، اس لیے کہ امام سے آگے نماز میں کوئی بھی ماموم عمل بڑھا نہیں سکتا، لہذا سب سجدے میں سر رکھ رہے ہیں. بھئی جملہ پہنچنا چاہیے کہ تمام صحابہ کبار و کرام جو سجدے میں رسول کے ساتھ پہلی مرتبہ گئے تھے تو اس وقت ان کا سجدہ تھا قربتاً اللہ، مگر جب سجدے سے سر اٹھا لیا اور پھر رکھا تو اب یہ سجدہ قربتاً اللہ نہیں ہے، عظمت حسین کو سجدہ ہے. صلوات پڑھے محمد خدا کی قسم، ذات امام حسین علیہ السلام عصمت کی کن بلندیوں پر ہے ابھی انسان کو اندازہ نہیں ہے. میں پھر اسی نعت میں آؤں گا. دیکھیے پڑھنے کا ارادہ کچھ اور تھا، مگر میں سوچا اسی ماحول میں ہی آپ سے گفتگو کروں جو ماحول بنا ہوا ہے. انصاف کیجئے گا. میں گھر میں کوئی سامان لے آیا، مثال برائے مثال پہلے سے سوچتا بھی نہیں ہوئی کیا دینی ہے. کوئی سامان لے آیا، کسی نے کہا بھائی یہ سامان آپ کیوں لے آئے ہیں؟ مثلا میں نے کہا کہ کرتاز صاحب کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سامان کی عظمت، حیثیت، وجود کس کے لیے ہے؟ کرتاز صاحب کے لیے ہے نا. اب کبھی آئیے تو ایسی کوئی دعوت ہو جائے گی. یہ صرف مثال ہے. ایک سلوات پڑھے محمد نے، اس لیے میں نے آفر دے دیا تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائے. توجہ ہے نا آپ کی بات پہنچ گئی. ابھی آپ نے نعت سنی، کیا نام تھا؟ فاضل جریلوی صاحب بہت اچھی نعت وہ پیش کر رہے تھے. میرا جملہ سن لیجئے اور پھر اس نعت کو موبائل پہ پھر سنیے گا. انہوں نے زمین سے آسمان تک ہر شے گنائی ہے نا. دریا بھی، سمندر بھی، شجر بھی، حجر بھی، ملک بھی، جنات بھی، انسان بھی، بنی آدم بھی، فضا بھی، ہوا بھی، سما بھی، سب گنایا. اور گنا کے یہ کہا کہ یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. تو جب کائنات کی ہر شے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، مگر مصطفیٰ کہہ رہا ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. صلوات پڑھے محمد آل محمد ہے نا. جزاک اللہ. کیسے ہوا؟ رسول نے کیا کہا؟ حسین منی وَأَنَا
من الحسین، اور میں تو حسین کی بدولت ہوں۔ تو جب مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں حسین کی بدولت ہوں تو میں تو صرف ایک حدیث پڑھتا رہوں گا، تم کائنات کی چیزیں گناتے رہو، سمندر میں کہوں گا وانا من الحسین، تم کہو گے زمین و آسمان، میں کہوں گا انا من الحسین۔ ہر شے اب حسین کی بدولت ہے۔ کائنات کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو تعویلیں کرنے لگے۔ رسول نے محبت میں کہا، اپنے چھوٹے نواسے کو بہت چاہتے تھے، رسول کی حدیثوں کی عظمتوں کو، جملہ سننا کرتا صاحب، رسول کی حدیثوں کی عظمتوں کو رشتہ زدہ ذہن رشتوں میں الجھانے لگا۔ رشتہ زدہ ذہن رشتوں میں الجھانے لگا۔ سرکار نے کہا حسین منی، حسین میرا مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کی 1000 تعویلیں ہوتی ہیں، جس میں مرکزی اعتبار سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میرا نواسا ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین کی وجہ سے ہوں، یعنی رسول کا دین حسین کی وجہ سے، رسول کی شریعت حسین کی وجہ سے، رسول کا قرآن حسین کی وجہ سے۔ ہمیں اس پر نہ کوئی شک ہے نہ کوئی اعتراض ہے، مگر ایک بات ضرور کہوں گا ادب کے اعتبار سے کہ یہ جو منیت ہے، جیسی منیت پہلے ٹکڑے میں ہے ویسی ہی منیت دوسرے ٹکڑے میں ہے۔ فرق ہے نا؟ تو توجیہ بھی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اگر حسین میرا نواسا ہے تو یہ توجیہ الگ ہے، اور میرا نام حسین کی بدولت ہے یہ توجیہ الگ ہے۔ ایک جگہ وجود کی بات ہے، ایک جگہ نام و نمود کی بات ہے۔ وجود الگ چیز ہے، نام و نمود الگ چیز ہے، تو توجیہ منیت کی ایک ہونی چاہیے۔ گھبرا تو نہیں کہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں بڑی نازک سی منزل پہ گفتگو ہے۔ رسول نے کہا حسین منی، اب ذرا محسوس کیجئے گا، حسین میرا مجھ سے ہے، یعنی میری بیٹی کا بیٹا ہے، نواسا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ تو جب میری بیٹی کا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کا وجود ہماری بدولت ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اب ذرا اس جملے کو گرفت میں رکھیے گا۔ رسول نے کیا کہا؟ حسین منی، حسین میرا مجھ سے ہے، یعنی حسین کا وجود میری بدولت ہے۔ اب اسے پلٹیے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میرا وجود بھی حسین کی بدولت ہے۔ اسے زمانہ ماننے کو تیار نہیں۔ دیکھیے اب یہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کہاں رسول، کہاں حسین؟ رسول کا وجود حسین کی بدولت کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر کہ یہ بات دماغ میں اترتی نہیں ہے، اور لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ دیکھیے یہ امامت کو رسالت سے بڑھانے کی بات ہے، نواسے کو نانا سے بڑھانے کی بات ہے۔ عزیزوں، بڑھانے کی بات نہیں ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے اسے تو مانو گے، اسے تو سمجھو گے، اس پر تو یقین کرو گے۔ میں جملہ کروں کہ حسین منی، حسین میرا مجھ سے ہے، یعنی حسین کا وجود میری بدولت ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرا وجود، لفظ سنبھالیے گا، میرا وجود بھی حسین کی بدولت کہہ رہا ہوں، بدولت ہے۔ تو یہ بدولت کا مسئلہ حل کیسے ہو؟ تو رسول کی آمد کے 17 ربیع الاول 1 عام الفیل سے تقریباً 3000 سال پہلے ایک نبی نے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے
پڑھ لے محمد والے ہے نا؟ جامع الاخبار کی ایک طویل ترین حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں زیارت وارثہ میں. بہت مشہور ٹکڑا ہے زیارت وارثہ کا، آپ پڑھتے رہتے ہیں. فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. یاد آیا؟ زیارت وارثہ جب پڑھتے ہیں ہے نا، اس میں ٹکڑا آتا ہے نا، فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اللہ نے ہمارے مصطفیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہمارے نور کو، سرکار نے کہا کہ اللہ نے ہمارے نور کو پاکیزہ روشن صلبوں میں رکھا، یعنی ہمارے نور کو آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک پاک و پاکیزہ صلبوں میں رکھا. تو جب اسماعیل پیدا ہو گئے تو نور مصطفیٰ تو صلب اسماعیل میں آ چکا تھا نا. بھائی چھری سے بچایا کس نے؟ اگر حسین نہ ہوتے تو رسول کا نور خنجر کی زد پر تھا. اللہ کہہ رہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، رسول کہہ رہے تھے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. صلوات پڑھے محمد وآل وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. پھر جہاں سے بات چلی ہے وہیں پہ لا کے اپنی بات سمیٹ دینا چاہوں گا، کیونکہ شعراء کا مسلسل سلسلہ ہوگا، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. اور نظم کا جب مزاج ہو تو نثر بہت دیر برداشت نہیں کی جا پاتی ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. میں نے معراج تو پڑھی ہی نہیں، میں تو صرف دلیل پڑھ رہا تھا ہے نا، فاتح جشن فاتح کربلا کی، اور پہ کربلا تک لا کے لفظ کو گفتگو تمام کر دینا چاہتا ہوں. سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گیا. کسے لے گیا؟ عبد کو، رسول کو نہیں، مصطفیٰ کو نہیں، نبی کو نہیں، اولو العزم کو نہیں. کس کو لے گیا؟ عبد کو. عبد کو لے گیا. کیوں عبد کہا؟ عبد یعنی بندہ. سرکار ختمی مرتبت اولو العزم نبی میں سب سے برتر، مگر یہ سفر کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ عبد کی بنیاد پر. یعنی کائنات کا ہر منصب ایک طرف، عبدیت ایک طرف ہے نا. اللہ کے عطا کردہ ہر منصب ایک طرف، عبدیت ایک طرف. پروردگار عالم نے مصطفیٰ سے پوچھا، سب کچھ دے دینے کے بعد، وجہ تخلیق ارض و سما کو سب کچھ عطا کر دینے کے بعد، اب اللہ پوچھ رہا ہے میرے مصطفیٰ بتائیے آپ کو اور کیا چاہیے؟ نبی نے فرمایا پالنے والے مجھے بس تیری عبدیت چاہیے. میرا ساتھ دیجئے گا. یہ آخری بات آپ کے حوالے کرنے چاہیے، تو مجھے بس تیری عبدیت چاہیے. کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ رسالت کا آپ پڑھتے ہیں. اب بحث تو آگے بڑھاؤں گا نہیں. کلمہ آپ نبوت کا بھی نہیں پڑھتے، جبکہ مصطفیٰ رسول سے پہلے نبی تھے. نبی تھے نا، مگر محمد النبی اللہ کا ہے کلمہ نہیں ہے، آپ پڑھ بھی نہیں سکتے. جب بھی کلمہ پڑھیں گے کہے گا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسالت کا کلمہ پڑھیں گے، نبوت کا کلمہ آپ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟
جبکہ مصطفیٰ پہلے نبی تھے، بعد میں رسول بنے، مگر کلمہ نبوت کا نہیں پڑھنا ہے، رسالت کا پڑھنا ہے۔ اس لیے رسالت کا پڑھنا ہے کہ جب تک نبی تھے آپ کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ نبی ہے۔ پتہ نہیں آپ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب تک نبی تھے آپ کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ نبی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جب اللہ نے رسول بنایا تب آپ کو بتایا گیا کہ یہ رسول ہے، تو جہاں سے پتہ ہے اسی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو کلمہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ میں بات چھوٹی کرنا چاہتا تھا مگر پھر 5 منٹ 4 منٹ بڑھ گئی بات۔ محمد رسول اللہ، یہی ہے نا کلمہ؟ ساتھ دیجئے گا۔ اچھا اب اس جگہ آئیے شہادت دینے جو معراج کی منزل میں شہادت ہے، یعنی نماز میں تشہد نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہے نا؟ اب پڑھیے ذرا تشہد۔ اشہد ان محمدن، ارے بھائی شعر انہوں نے دبیر کا سنایا ہے، میں ہر مصرع ٹچ کر دے رہا ہوں، آپ نے اس کی داد نہیں دی کرتا صاحب مجھے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، آپ لوگوں کو پڑھا ہوا توجہ ہے نا۔ اشہد ان محمدن کے بعد پڑھیے۔ بھیا روز تو نماز پڑھتے ہیں نا، مگر یہی بات ہے جو بچہ بھی روز رٹتا ہے نا اس سے بیچ سے پوچھ دیجئے تو گھبرا جاتا ہے نا، تو بڑے بھی گھبرا جاتے ہیں۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا آپ نے رسالت کا اور پہلے کہہ رہے ہیں عبدہ۔ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ کہ اشہد ان محمدن رسولہ و عبدہ، ہر عالم کہے گا یہ غلط ہو جائے گا، یا رسول اللہ یہ عبدہ اب پہلے کہاں سے آ گیا؟ کہا اس لیے کہ مجھے رسالت نہیں عبدیت پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عنوان کو ذہن میں رکھیے گا، جشن فاتح کربلا۔ فتح کے سینکڑوں زاویے ہیں، حسین کی فتح کے سینکڑوں زاویے ہیں، مگر میں اس زاویے سے روشناس کرا رہا ہوں جو پڑھا نہیں گیا یا نہیں جاتا ہے، نہیں غور کیا جاتا، اور وہی گفتگو تمام کر دوں گا عزیزوں۔ تو عبدہ و رسولہ، پہلے مصطفیٰ کی عبدیت کی گواہی دینی ہے نماز میں اللہ کے سامنے کہ یہ تیرا عبد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کو اپنی رسالت سے زیادہ اس کی عبدیت عزیز ہے، اسی لیے اس کی گواہی دینی ہے۔ اور یہ عبدیت وہ ہے کہ جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی تو براہ راست گفتگو کر کے عطا کی، وہاں جبریل بھی درمیان میں حائل نہیں تھا۔ جہاں مصطفیٰ کو اللہ عبدیت عطا کر رہا تھا اور عبدیت سے گفتگو کر رہا تھا، تو مصطفیٰ کی معراج یہ ہے کہ جب اللہ عبدیت عطا کرے تو دو بدو آمنے سامنے گویا آمنے سامنے گفتگو کرے، گویا آمنے سامنے گفتگو کرے، درمیان میں کوئی حائل نہ ہو، تو وہ مصطفیٰ کی عبدیت تھی۔ مگر میدان کربلا میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے ملک الموت سے کہا سامنے سے ہٹ جا، مجھے حسین سے بات کرنی ہے۔ آواز آئی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے حسین میری عبدیت میں آ جا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل صلی اللہ۔ یہ حسین کی معراج ہے، یہ حسین کی معراج ہے۔ خدا کی قسم ہم آپ جمع ہوئے ہیں جشن